الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت أحسنت خلقي فاحسن خلقي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت عقیدت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگان دین، برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان بہت سے تدبیریں اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر بیماری سے بچنے کی تدبیر، علاج معالجہ کے طریقے پر، دشمن سے بچنے کی تدبیر، گرمی سردی سے بچنے کی تدبیر، حالات اور مسائل سے نمٹنے کی تدبیر بہت سے اختیار کر سکتا ہے. ایسے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے بلند و بالا عمارتیں، محلات، دیواریں لمبی کھڑی کر سکتا ہے. مگر دنیا میں انسان بھلے جتنی بھی تدبیریں، جتنی بھی کوششیں کر لیں، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا بھی فرار اختیار کریں، جتنے بھی ہم دور بھاگیں، موت تو اٹل حقیقت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک عجیب جملہ قیامت تک کے آنے والے اپنے بندوں کو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سا کہتے ہیں عربی میں سیکنڈ کو. جو وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ ہم آگے کر سکتے ہیں، ایک سیکنڈ ہم پیچھے کر سکتے ہیں. ہر ایک کو اللہ پاک نے وقت متعین کر رکھا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں نہیں تھے تو دنیا کا نظام، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، بروج سیارات، کائنات عالم کا نظام چل رہا تھا. اب جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی چلتے رہے گا. آج سے 100 سال پہلے، یعنی 100 سال پہلے جتنے روئے زمین پر تھے وہ سب زمین کے نیچے چلے گئے. ہم تمام احباب کو ایک مرتبہ میں بھی کہا جائے گا کہ مرحوم ہو گئے، فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم پر بھی پڑھا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا میں جو بھی آیا ہے میرے بھائیوں اسے ایک دن ضرور جانا ہے. پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مرنا ہے. پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مرنا ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں رکھی. آنے کی ترتیب کیا ہے؟ آنے کی ترتیب یہ ہے کہ باپ سے پہلے بیٹا دنیا میں نہیں آتا ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا موجود ہوتے پوتا چلے جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے بیٹا چلے جاتا ہے.
بیوی موجود ہوتی ہے شوہر چلے جاتا ہے، شوہر ہوتا ہے بیوی چلے جاتی ہے۔ تو انسان جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ یہ متعین کر رکھا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ موت برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کس وقت متعین ہے؟ دیکھو ہم آئے ہیں پہلے، مگر جانے کی تاریخ اللہ نے پہلے ہی طے کر رکھی ہے۔ ہم آئے ہیں پہلے، مگر جانے کی تاریخ اللہ نے پہلے طے کر رکھی ہے۔ کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جو صبح کا سورج دیکھتے ہیں مگر ڈوبتا ہوا نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس دکان میں شادی کے جوڑے خریدتے ہیں، اسی دکان سے شام اس کے لیے جنازے کے لیے، اسے کفن کے لیے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے، اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ ہم کسی بستی میں، کسی شہر میں دفتر جاتے ہوئے، فیکٹری جاتے ہوئے، کاروبار جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، یا تو شہر کے باہر یا شہر کے درمیان یا شہر کے کنارے پر ضرور آپ کو قبرستان ملتا ہے، قبرستان ملتا ہے۔ جب ہم قبرستان کو دیکھتے ہیں تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ سلام ہو تمام قبرستان والوں کو کہ تم سب کے اللہ پاک مغفرت فرمائے اور تم پر رحم فرمائے، اور تم آگے جانے والے ہیں بس ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ اور ہر قبرستان سے ایک آواز دینے والے آواز دیتے ہیں، مگر ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے کہ بھائی صاحب ہم بھی آپ کی طرح کاروبار کرتے، تجارت کرتے، ملازمت کرتے، فیکٹریوں کو جاتے، خوشیوں اور تقریبات کے اندر شرکت کرتے، موٹر گاڑیوں میں، موبائلوں میں گفتگو کرتے ہوئے جاتے، مگر دیکھو آپ تمام کو یہیں پر آنا ہے، آپ تمام کو یہیں پر آنا ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کو یاد کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں، موت کو یاد کرنے سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اسے توبہ کی جلدی توفیق ہوتی ہے، اللہ نے جو کچھ جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اور چوتھی بات فرمائے، تیسری بات فرمائے کہ اس کی عبادت اور اعمال میں خوشی خضوع نصیب ہوتا ہے۔ 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے۔ اسے توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے، گناہوں سے توبہ، نافرمانیوں سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، غیبت سے توبہ، شرک سے، بدعت سے، بغاوت سے، جہالت سے، غفلت سے، ریاکاری سے، خود غرضی سے، منچائی زندگی گزارنے سے اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مال، دولت، حکومت، اقتدار، اسباب، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا اس پر آدمی قناعت کرتا ہے، حرص نہیں کرتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بات آتی ہے، اس آدم کے بچے کو 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر ملیں گے نا، 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر ملیں گے تو تیسری بھی فکر کرے گا۔ اس کی خواہش نہ دنیا میں آج تک پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں صاف اعلان فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ خواہش ارمانوں کی پوری ہونے کی جگہ کہاں ہے بھائی؟ وہ جنت ہے۔ جی میں پوری ہونے، دل کی خواہش پوری ہونے کی جگہ، خواہش ارمانوں کو، امیدوں کی پوری ہونے کی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں نہ آج تک کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے۔ بتائیے اگر ہماری خواہش پوری ہوتی تو کوئی سر کے بال سفید ہو، داڑھی کے بال سفید ہو، کوئی پسند کرتا ہے؟ بڑھاپا آئے کوئی پسند کرتا ہے؟ جوانی ڈھل جائے کوئی پسند کرتا ہے؟ غربت پریشانی کوئی پسند کرتا ہے؟ مرنا کوئی پسند کرتا ہے؟ مرنا ہی کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ دنیا میں نہ کسی کی آج تک کسی کی نہ پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے۔ خواہش اور ارمانوں کی پوری ہونے کی جگہ اللہ پاک نے کہاں بنائی بھائی؟ وہ جنت بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، دیکھو آج ہنس رہا ہے تو کل رو رہا ہے، آج جوان ہے تو کل بڑھاپا ہے، آج صحت مند ہے تو بیماری ساتھ میں لگی ہوئی ہے، آج زندہ ہے تو کل موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اعلان ہوگا جنت کی، جب جنت میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہنستے رہو گے، کبھی رو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔
ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم آپ کو نہیں آئے گا، اعلان ہوگا جنت میں۔ مگر دنیا میں تو میرے بھائیو یا تو مصیبت، پریشانی، حالات، آلام لکھے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 دن مصیبت کی بارش ہوئی ہے اور 1 دن صرف رحمت کی بارش ہوئی ہے۔ اور اللہ نے صاحب قرآن میں یہ بھی اعلان کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مصیبت، پریشانی، حالات ہی میں پیدا ہوا ہے۔ دیکھو ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو ایک مصیبت تھی، آ رہے تھے ایک مصیبت تھی، آ گئے ایک مصیبت، کھانے پینے لگے ایک مصیبت، کمانا دھمانا بھی ایک مصیبت ہے نا بھائی، نکاح نہیں ہوا ایک مصیبت، نکاح ہو گئی ایک مصیبت، نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہوئی ایک مصیبت، اولاد ہوئی مگر وہ فرما بردار نہیں ہے اور مصیبت، پیسے کمانا ایک بہت بڑی مصیبت، کما کے پیسے زیادہ کیا اور ایک بڑی مصیبت، ساتھ ہی ساتھ ایک مصیبت آنے والی ہے، وہ موت ہے، موت۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دانشور، سمجھدار، عقل مند، ہوشیار کون آدمی ہے؟ اگر ہم سے سوال کیا جائے کوئی ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، دانشور، دوردرش آدمی کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی جو اقتدار میں آگے بڑھا، حکومت کے معاملے میں بڑھ رہا ہے، کاروبار اس کے اچھے ہیں، میاں بیوی کی، بیوی بچوں کی خیر خیریت کی فکر کرتا ہے، اچھا محل، اچھا دکان، اچھا کاروبار، اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھا کھانا پینا، اس کی جو فکر کر رہا ہے سمجھو کہ وہ عقل مند ہے۔ مگر پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے جان نثاروں، میرے فرما برداروں، حبیداروں، میری امت کا سب سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار بندہ وہ ہے جو یہ 2 کام کرے، یہ 2 کام کرے۔ اگر یہ 2 کام کرے گا وہ میری امت کا عقل مند انسان ہے، عقل مند بندہ ہے۔ اگر یہ 2 کام نہیں ہے، بھلے وہ اقتدار میں ہو، اسباب بے شمار ہو، بینک بیلنس بے شمار ہو، ڈگریوں کا انبار ہو، بے بہا نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہو، مگر یہ 2 چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو وہ بیوقوف انسان ہے، بیوقوف انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا دانشور طبقہ، عقل مند طبقہ ہوا ہے جو 2 باتیں ہیں، پہلی بات موت کو یاد رکھتا ہو، دوسری بات موت کی تیاری کرتا ہو، موت کو یاد رکھتا ہو۔ اس لیے ہم مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں یہ لکھا ہوا رہتا ہے، آج کل یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، غسل کرو توبہ کا اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں جنازے کا غسل کروائیں، نکلو اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے، اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھنے کے لیے، علماء سے اپنے حالات اور علم کو معلوم کرنے کے لیے نکلو، نکالے جانے سے پہلے نکلو، نکالے جانے سے پہلے سنت والے لباس پہنو، اس سے پہلے لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں، کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں تلقین کریں کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اس سے پہلے کہ ہم تلقین کیا جائے کہ ہم خود پڑھنے والے بن جائیں۔ آج تو ماشاءاللہ ہم اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر پیدل اللہ کے گھر آئے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم 4 آدمی کے کندھوں پہ جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے، اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے ایک مراقبہ کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں مراقبہ موت، اسے کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ موت۔ کیا مطلب؟ میرا بھی اعلان ہو رہا ہے، میرے لیے بھی غسل کے لیے پانی گرم کیا جا رہا ہے، تختے پہ لٹایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، خوشبو لگائی جا رہی ہے، 4 آدمی کے کندھوں پہ مجھے لے جا کر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، کفن کی گرو کھولے جا رہے ہیں، میرا چہرہ قبلے کی طرف کیا جا رہا ہے، اور میرے قبر پہ مٹی ڈال کر لوگ اپنے ہاتھ میرے قبر پہ جھاڑ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت، مراقبہ موت۔ تو میرے بھائیو کثرت سے موت کو یاد کرتے رہنا، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کی تیاری کرتے رہنا۔ یہ جو جتنا مجمع بیٹھا ہے ان سے اگر ایک سوال کیا جائے، بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے، تو ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا، ایک ہوگا۔ کوئی کہیں گا کہ میری 60 سال ہے، کوئی کہیں گے میری 50 سال ہے، کوئی 30 سال ہے، کوئی 35 سال ہے، کوئی کہے گا میری 20 سال ہے، کوئی کہے گا 70 سال ہے، ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا نا بھائی۔ مگر ایک سوال یہ کیا جائے کہ بھائی بتاؤ کتنی عمر باقی ہے، کتنی عمر باقی ہے آپ لوگوں کی؟
تو سب کا جواب ایک ہوگا، کسی کو کیا پتا کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ کسی کو ہی پتہ ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تم موت کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ موت کے بارے میں تمہیں کیا جانکاری ہے؟ کیا کہتے ہو موت کے بارے میں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرا حال تو ایسا ہے، میں صبح کرتا ہوں تو شام کی کوئی خبر نہیں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کیا رسول اللہ میرا حال تو ایسا ہے، میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو 4 رکعت پوری کر سکتا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرا حال تو ایسا ہے، میں وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں اور وضو ختم کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ نے موت کے تعلق سے ذکر کیا۔ دیکھیے سنو، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین آسمان بنایا، جن کی نبوت رسالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے سوالات نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جن کے تذکر توریت میں، جن کے تذکر زبور میں، جن کے تذکر انجیل میں، 127 صحیفوں میں، جن کا اللہ نے مدثر کہا، مزمل کہا، نبی کہا، رسول کہا، ہادی کہا، مبشر کا، نذیر کا، داعی کا، جن کی جان کی قسم کھائی، چہرے کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، ان کے ہونٹوں کی قسم کھائی، ان کے چہرے کے اللہ پاک نے قسمیں کھائی، وہ نبی کہہ رہا ہے میں نماز میں جب سلام پھیرتا ہوں تو پہلا سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی مجھے کوئی یقین نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین آسمان بنایا، وہ نبی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی مجھے خبر نہیں کہ میں سلام پھیر سکوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رو بیٹھے ہیں، جمعہ کے دن ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اور رسول کی بات سن رہے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آج فیصلہ لینا ہے کہ آج چھوٹنے والی دنیا کے لیے ہم کتنے کوششیں کر رہے ہیں۔ چھوٹنے والی دنیا کے لیے دیکھو، جتنا مجموعہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 5 چیزوں پہ بہت محنت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان بنانا، ہے نا بھائی، اچھی سواری ہونا اور اچھی شادی کرنا، اچھی شادی ہونا، یہ 5 چیزوں کی فکر ہو رہی ہے۔ کبھی تو میرے بھائیوں آنکھ بند کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، تابعین کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی، قطب ابدال، غوث، فقیر، پیران پیر، خواجہ لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، کبھی تو ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جن کے نام پر ہم اپنا نام رکھے ہیں، اپنے بچوں کے ہم نام رکھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کبھی تو سوچو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، پوری سیرت پاک تو پڑھو۔ اسی لیے اللہ والے اس وقت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سیرت منانا اور ایک ہوتا ہے سیرت اپنانا۔ یہ جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں میرے بھائیوں، یہ سیرت منانا ہوتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں سیرت کو اپنانے سے۔ 50 سال گزر گئے، ہم اپنی نہ شکل صورت حضور جیسی بنا سکے، نہ اپنا لباس بنا سکے، نہ اپنے اخلاق بنا سکے، نہ ہماری عبادت حضور کی سنت سے میل کھاتی ہے، نہ ہمارے معاملات حضور کی سنت سے میل کھاتے ہیں، نہ ہی ہمارے عقائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق۔ عقیدہ بگڑا ہوا ہے، عبادت بگڑے ہوئے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، معاشرت بگڑی ہوئی ہے، اخلاق بگڑی ہوئی ہے ہمارے، اور ہم پھر دعویٰ کر رہے ہیں ادھر مریں گے تو سیدھا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ شب و روز کی محنت، دن رات پسینے میں شرابر ہو کر دن رات محنت کر رہا ہے بندہ میرے بھائیوں بزرگوں کہ میں اچھا کھاؤں۔ آج غریب سے غریب گھر کے اندر بھی ماشاءاللہ 2-4 نمونے کا سالن ہوتا ہے، اچھے کھانے کی فکر۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ اللہ کے رسول کیسے کھانا کھاتے تھے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ مدینے کے اندر بلکہ نبی کے گھرانے میں اللہ اکبر 3 مہینے گزر جاتے تھے، کبھی چولہا نہیں سے لگتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھار ہمیں 2 چیزوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا، وہ بھی کالی چیزیں، ایک کھجور اور ایک پانی، اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ مدینے میں کہیں دھواں لگتا نظر آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر پہ کچھ پک رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں اچھا کھانے کے لیے ہم کتنی محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، کتنی محنت کوشش کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے چائے پانی پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمارے کھانے پینے پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ رمضان میں ایک بنگلور کی کارگزاری آئی تھی، افطار کے لیے جو سموسہ بن رہا ہے 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک دن کا، 1 کروڑ روپے کا سموسہ
بنگلور شہر میں صرف افطاری کے لیے بن رہا ہے. 1 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 150 کروڑ روپے صرف سموسہ کھانے میں خرچ ہو رہے ہیں. اچھا مکان بنانے میں حضور کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو کیسے مکانات تھے، کیسے زندگی گزار کر چلے گئے. آج میرے بھائیوں ہمارا پیسہ اچھے مکان بنانے کے اندر، رنگ و روغن کے لیے ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا مکان کی تو فکر ہو رہی ہے، مگر جو آخری مکان ہے کیا ہے ہمارا آخری مکان؟ قبر کی کوئی فکر نہیں ہے. اچھے کپڑوں کے لیے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے عید بارات میں 1 جوڑ کپڑا ہمیں سلاتے تھے. اب تو ماشاءاللہ اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے، اب تو ہر دن نئے کپڑے پہن رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپے. بہت سے لوگ تو جتنے کپڑے سلاتے ہیں ان کی سلائی میں ہم جیسے لوگ 5-6 جوڑ کپڑے سلا سکتے ہیں. ان کی سلائی کے اندر اتنے مہنگے مہنگے کپڑے استعمال کر رہے ہیں، اتنے پیسے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، مگر اچھے کپڑوں کی فکر ہو رہی ہے. جو آخری میں پہننے جانے والا جو کفن کا کپڑا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے. کپڑا ہدیہ میں تو خوشی سے قبول کرتے ہیں، وہی کفن ہدیہ میں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں کفن دے رہے ہیں ہدیہ میں. حالانکہ آخری میں پہننے والا کپڑا، وہ سفید کپڑا کفن کا تو پہننا ہی نا بھائی، پہننا ہی پہننا ہے. ہم سب کو، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، سب کو پہننا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کے مانند، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم. ایک برف بیچنے والا گرمی کے زمانے میں جب وقت زیادہ ہوتا ہے نا تو پکار پکار کر کہتا ہے بھائیو جلدی خریدو ورنہ یہ میرا برف پگھل جائے گا، پونجی بھی میرے ہاتھ سے چلے جائے گی، پونجی بھی میرے ہاتھ سے چلے جائے گی. برف بیچنے والا جانتا ہے کہ وقت زیادہ ہوگا تو یہ پگھل جائے گا. تو میرے بھائیو اللہ والے کہتے ہیں ایسے ہماری زندگی کا وقت پگھلتا چلا جا رہا ہے، وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اللہ والے آخری نصیحت کے طور پر کہتے ہیں ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں. عام طور پر میں جمعہ میں بیان کرتے رہتا ہوں کہ لوگ گھڑی دیکھنے کی طرف زیادہ ہوتے ہیں اور بیان سننے والے کم لوگ ہوتے ہیں. گھڑی کو زیادہ دیکھتے ہیں، سامنے زیادہ دیکھتے ہیں. تو اللہ والے اس وقت کہہ رہے ہیں تھوڑا پیچھے بھی تو دیکھو. زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، داڑیاں سفید ہو گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، 1000 قسم کے مسائل، حالات، مسائل کے اندر دن بدن گرتے چلے جا رہے، نئے نئے فتنے مبتلا ہو رہے. کیا ابھی وقت نہیں ہے مسلمانوں کو جاگنے کا؟ کبھی وقت نہیں آیا؟ کیسے کیسے دنیا اللہ والوں سے خالی ہوتی چلے جا رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہو رہی. اسی لیے مقولہ ہے، کتابوں میں بات آتی ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے. ایک عالم کی موت میرے بھائی ایک عالم کی موت ہے. علم کا خزانہ، تقوی، پرہیزگاری، دینداری اور دین، ایمان اور اعمال کی جو قربانیاں جو علماء دیتے ہیں میرے بھائیوں، علماء کا سونا بھی عبادت ہے، علماء کی زیارت عبادت ہے. علماء کے صحبت میں بیٹھنا، حدیث مبارک میں یہ بات آتی ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے صحبت میں بیٹھا، میرے صحبت میں بیٹھا. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے قیامت کے دن اللہ پاک بہانہ بنا کر اس امت کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پوچھا جائے گا کسی مولوی صاحب کا نام جانتے ہو؟ بولے ہم نہیں جانتے. کہا جائے گا کہ ہم جانتے تو نہیں، بس اتنا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بستی کے قریب سے کوئی مولوی صاحب گزرے ہیں تو اللہ پاک اسی کو بہانہ بنا کر اس کو مغفرت فرما دیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے جس کے والدین، یعنی جس کا بچہ عالم اور حافظ ہو تو ان کے والدین کو اللہ پاک قیامت کے دن ایسے تاج پہنائیں گے جو چاند و سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا. تو اللہ والوں اس کے نیچے لکھا ہے. اب بتائیے وہی چاند سورج اگر ہمارے گھر میں ہو، وہی چاند سورج ہمارے گھر میں ہو تو کتنی روشنی ہو. عالم بھی اللہ کا نام ہے، حافظ بھی اللہ کا نام ہے، حافظ بھی اللہ کا نام ہے، عالم بھی اللہ کا نام ہے. تو میرے بھائیوں ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے، ایک بہت بڑا باب ختم ہوتا ہے. تو آپ حضرات یقیناً ماشاءاللہ ہبلی شہر میں رہتے ہیں، بہت سے اللہ والوں کی یہاں آمد ہوتی ہے. کافی زمانے سے ماشاءاللہ آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں، ہمارے اس کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، گوا میں، بلکہ ماشاءاللہ ایک معروف عالم دین جن کا ڈنکا ماشاءاللہ ان 3 صوبوں میں بلکہ پورے ملک کے اندر بج رہا تھا، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب بن عبد القادر صاحب، ان کے والد صاحب کا نام ہے، شیخ ان کا اڑا نام ہے. دارالعلوم دیوبند سے ماشاءاللہ فارغ تھے. 1934 میں ان کی ماشاءاللہ دنیا میں وہ آئے، پیدا ہوئے، اور 1963 میں ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے داخلہ لیا. 4 سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے رہے. فراغت کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے ان صوبوں میں محنت کی، اور آپ کے خصوصی طور پر عالم بننے کے اسباب ہم نے ان سے معلوم کیے کہ ہم عالم کیسے بنے.
تو آپ کے شہر کے اندر جو ریاض العلوم کے مولانا ریاض صاحب فیض آبادی، ان کے علم سے اور ان سے صحبت سے متاثر ہو کر حضرت مولانا کو یہ فکر ہوئی کہ میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، تو انہوں نے ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیے، فراغت حاصل کی، اور ماشاءاللہ شرک کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں، جہالت کے مقابلے میں ماشاءاللہ آپ کے ان علاقوں کے اندر خصوصی طور پر ہبلی شہر میں ماشاءاللہ حضرت مولانا محنتیں کوششیں کی ہے۔ دیکھیے جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن ضرور جانا ہے، ہاں مگر جانا ضرور ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے ہمارے مرنے پر ہمارے بیوی بچے اگر مریں گے تو کون سے روئیں گے، تو کون سی بڑی بات ہے، وہ اس لیے روتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مکان بنایا، ہم ان کے لیے کاروبار کا انتظام کیا، اچھے کپڑے ان کو پہنائے، اچھے کھانے کا ہم نے انتظام کیا، وہ تو روئیں گے، مگر اللہ والے کہتے ہیں ہمارے مرنے پر ہماری مسجد روئے، ہمارے مرنے پر ہمارا علاقہ روئے، ہمارے مرنے پر اللہ کا عرش روئے، ہمارے مرنے پر یتیم بیوہ روئے، غریب روئے، دنیا والے روئے کہ کیسا نیک بندہ تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا، جو صدقے جاریہ کے طور پر کچھ کام کر کے جاتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی قیامت تک ان کے قبر میں ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ نے ماشاءاللہ آپ کے شہر میں جن 3 صوبوں میں رابطے مدارس اسلامیہ کا کام کیے، کئی مدارس، کئی علماء کے سرپرست بنے، استاد بنے، کئی حفاظ کے استاد بنے، آپ کے شہر میں مدینۃ العلوم مدرسہ قائم کیے، اور کئی لوگوں کو جاہلانہ سوال کا ماشاءاللہ حکمت کے سوال کا جواب دیتے رہے، کئی شرابی، کبابی اور سودی خور نہ معلوم کیسے کیسے گناہوں کے اندر مولوی سے رہنے والے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کیے، استغفار کیے، اور ماشاءاللہ کئی ہزاروں کے تعداد میں علماء حفاظ کی جماعت کھڑی کر کے ماشاءاللہ آج رخصت دنیا سے ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے لیے ضرور یہ خلا ہے، ایک افسوس ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے، مگر کچھ اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ایک نصیحت، ایک پیغام، ایک عبرت اور ایک پیغام دنیا سے دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنی زندگی کی قدر کریں، کچھ ایسا کر کے مرنے والے بنیں، نہ کہ اچھا کھانا، نہ اچھے کپڑے، صرف اچھے مکان اور اچھے کاروبار اور اچھی شادی بیاہ کی فکر کریں، بلکہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ اسی لیے تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھو کہ زندگی کے 50 سال گزر گئے، میں کسی بستی، کسی ملک، کسی بر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ پریشان حالات اور عالم میں اگر کوئی گرفتار ہے تو مسلمان گرفتار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو دشمنان اسلام جو ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں جو دشمن پوری طرح سے، اللہ کے رسول نے مثال دی، جیسے ایک دسترخوان بچھا جائے، اس پر مختلف قسم کے کھانے رکھے جائیں تو اس پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں کھانا کھانے والے، ویسے دشمنان اسلام، یہودی، نصارہ، مشرک، زندق میری امت پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، مگر وہ تعداد تو ضرور زیادہ ہوگی، مگر ان کے اندر ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے جھاگ کی طرح، نظر تو بہت آئے گا مگر اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ بزدل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ دوسری بات فرمایا کہ وہ موت کو بھول جائیں گے، موت کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، مرنا بھول جائیں گے، ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اسی لیے جب انتقال کی خبر آتی ہے تو ہم یہ سنتے ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں، مگر اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور ہم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہم سب لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک پیغام دیا قرآن مقدس میں، آؤ ہم سب مل کر اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم نے زندگی کے ساتھ موت کو جوڑ رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں دی اللہ پاک نے زندگی کے ساتھ موت؟ موت تو پہلے ہوتی ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد آتی ہے، مگر اللہ پاک نے کیا؟ الذی خلق الموت فرمایا، پہلے موت بعد میں زندگی کی ذکر کیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ زندگی کیا زندگی ہے جو موت کو یاد نہ رکھے، جس زندگی میں سب کچھ ہے مگر موت کو بھولا ہے، وہ زندہ بھی مردہ ہے۔
وہ زندہ بھی مردہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا. مگر زندگی کے ساتھ موت کو اللہ نے اس لیے جوڑا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ 50 60 70 سال کی زندگی میں نیکی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، نبی کی سنت اور شریعت کے اعتبار سے کون آگے بڑھتا ہے. صرف عمل نہیں، احسن عملا، اچھی سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، وہ جاننے کے لیے اللہ پاک نے زندگی کے ساتھ موت کو جوڑ رکھا ہے. لہٰذا میرے بھائی ابھی موقع ہے عمل کرنے کا. آؤ ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر، دین پر اور نبی کی سنت و شریعت پر مر مٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سنتوں کو زندہ کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. آپسی نفرت، دشمنی، عداوت کو ختم کریں، اپنے صفوں میں جوڑ پیدا کریں، مدارس کو آباد کریں، مکاتب کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں، علماء دین کی قدر کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، حلال پاکیزہ روزی کمائیں. جو کچھ اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا اللہ.